بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نبی الملاحم سیریز۔ اس سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز، اس غزوہ اور معرکہ کے مختصر احوال۔ دوسری بات، اللہ کی شان بے نیازی، اس کا ایک مظہر اس غزوہ اور معرکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تیسری بات، آج کے حالات میں اس غزوہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یہ 3 باتیں آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی بات، اس غزوہ اور معرکہ کے مختصر احوال۔ یاد رکھیے، اسلامی غزوات میں سے چوتھے نمبر کا غزوہ غزوہ بدر اولی، جسے غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں، اور مجموعی طور پر جو اسلامی جنگیں اور معرکے درپیش ہوئے ان میں سے اس کا 8واں نمبر بنتا ہے۔ مورخین کا اس بات میں ایک چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ یہ غزوہ عشیرہ سے پہلے پیش آیا یا غزوہ عشیرہ کے بعد پیش آیا۔ تو جمہور مورخین کا نظریہ یہی ہے کہ یہ غزوۃ العشیرہ کے بعد پیش آیا، جبکہ علامہ شامی اور دمیاطی، ان 2 حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ یہ غزوۃ العشیرہ سے پہلے پیش آیا، اس کے بعد غزوۃ العشیرہ پیش آیا۔ لیکن جمہور محدثین، جس میں ابن اسحاق، ابن کثیر، صاحب مواہب اللدنیہ، صاحب شرح الزرقانی، اسی طرح سیرت حلبیہ کے مصنف علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام اس رائے کی جانب ہیں کہ غزوہ صفوان غزوہ عشیرہ کے بعد پیش آیا۔ غزوۃ العشیرہ سے واپسی کے 2 دن بعد، جبکہ علامہ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ 10 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا معرکہ درپیش ہوا۔ اس غزوہ کا پس منظر سمجھیے۔ قرز بن جابر فہری نامی ایک شخص نے بیت المال کے اونٹوں، مال مویشی پر حملہ کیا اور کچھ اونٹ اپنے ساتھ لے کر وہ نکل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ اس کے تعاقب کے لیے نکلے۔ میدان بدر سے تھوڑا پیچھے صفوان نامی ایک مقام ہے، حضور نے وہاں تک اس کا تعاقب کیا، لیکن جب یہ سمجھا کہ وہ زیادہ دور نکل چکا ہے تو حضور علیہ السلام نے وہاں سے واپسی فرما لی۔ اس سفر کے علم بردار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس سفر کے دوران مدینہ طیبہ میں مدینہ کے عامل اور حضور کے نائب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ دوسری بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ اللہ کی شان بے نیازی کے اس مظہر کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا تھا کہ جو اس غزوہ میں ظہور پذیر ہوا۔ یہی قرز بن جابر فہری، جنہوں نے بیت المال کے مال مویشی پر حملہ کر کے کچھ سامان اپنے ساتھ لے گئے، اسی قرز بن جابر فہری نامی شخص کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان نصیب فرمایا، اور یہ ایمان کی اس معراج تک پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے ان پر اعتماد فرماتے ہوئے انہیں ایک سریہ کا ذمہ دار مقرر کیا، جو اورانیین کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس سریہ کے ذمہ دار اور امیر حضرت قرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی دولت سے سرفراز فرما کر ان کے کامل ایمان پر مزید مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ جو دشمن بن کر آئے تھے اللہ نے انہی کو دوست بنا دیا، جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے انہی کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا محافظ بنا دیا۔ تیسری بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اس غزوہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو سمجھیے وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کے لیے حضور علیہ السلام خود میدان میں اتر آئے،
آج سال پورا ہوا غزہ میں لوگ کٹتے رہے، 77 سال سے کشمیر میں لوگ کٹتے رہے، اور ہمارے مسلمان کہاں کہاں مارنا کھاتے رہے، ہم نے اپنے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اور دوسری بات جو اس غزوہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بات میں نہیں، اس کا جواب آپ دیں گے کہ اب تک یہ جو غزوات اور سرایا ہم نے بیان کیے، ان تمام میں جو ظاہری مقصود تھا وہ بظاہر ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ایک بھی غزوہ ایسا نہیں کہ جس میں دشمن سے جھڑپ ہوئی ہو یا اس سے کچھ مال غنیمت وصول ہوا ہو کہ جسے مسلمانوں کے مفاد عامہ میں استعمال کیا جا سکے، لیکن ایک کے بعد دوسری جھڑپ، دوسری کے پاس تیسری جھڑپ، یہ تمام جھڑپیں۔ اب اس پس منظر میں یہ بات میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ان اسفار کو ہم مقصود اور مراد سے ہٹے ہوئے اسفار کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان اسفار کو ہم غلط اور فضول کام کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہاں ہم کوئی بات کہہ سکیں تو پھر بائیکاٹ مہم کے لیے جو چاہیں کہیں، لیکن اگر ان تمام غزوات کے ظاہری مقصود نہ نظر آتے ہوئے بھی اگر یہ تمام غزوات اور تمام سرایا بامراد ہیں، بامقصد ہیں، کامیاب ہیں، تو پھر جیسی تیسی بھی چلتی ہو، بائیکاٹ مہم کو بھی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس کوشش کو بھی کبھی بھی بے مقصود اور بے مراد نہیں کہا جا سکتا، اور اس کوشش کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی بات بھی نہیں کہی جا سکتی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔